Assalamu alaikum. Here is Samreen Star, intern to teach you psychology. Welcome to class 4th year from Government College, دیپالپور. جیسے کہ آپ لوگ تھرڈ ایئر میں سائیکالوجی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ بیسیکلی سائیکالوجی ہے کیا، اس کی برانچز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور ان کے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے. تو آج آپ لوگ اب فورتھ ایئر میں اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کے کچھ اور چیپٹرز ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھنا سٹارٹ کریں گے. جیسے کوئی بھی ہم چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے. انٹروڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ یہ ہم کس چیز کے بارے میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ چیز کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیسے ہوئی اور یہ کیا کرے گی. اب ہم سائیکالوجی کا فرسٹ چیپٹر فورتھ ایئر کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے نفسیات جو ہے فطرت کے مطالعے کا نام ہے. نفسیات جو ہے وہ فطرت نیچرلی جو ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ زندگی کے ہر پہلوؤں کا احاطہ جو ہے وہ نفسیات نے بیسیکلی کیا ہوا ہے. اور آج کل جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے کے لیے، اس میں بھی نفسیات کا اپنے طور پر ایک پورا حصہ ہے. نفسیات جو روزمرہ کی زندگی میں ہماری عمومی اور خصوصی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر فرد کو بیسیکلی اپنے موجودہ حالات میں کافی مسائل کا سامنا رہتا ہے. تو جیسے کہ مطلب کیا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں میں جو اچھی عادات ہیں وہ پیدا کیسے کی جا سکتی ہیں. بچے جو ہیں وہ ابتدائی جماعتوں میں ان کو کون سا نصاب پڑھنا چاہیے. اور جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میٹرک انٹر کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں اب کون سا نیکسٹ سبجیکٹ پڑھنا چاہیے. تو اس لیے کیا ہے، یہ سائیکالوجی جو ہے اس میں بھی ان کی ہیلپ کرتی ہے. اب کیا ہے، کھیلوں کے دوران بچوں کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ سائیکالوجی ہمیں سکھائے گی کہ ان سے کیسے اس جھگڑے کو بچوں کو اس جھگڑے سے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے، کیسے انہیں روکا جا سکتا ہے. اور طلبہ جو ہیں ان میں ڈسپلن کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. اور جو نوجوان ہیں وہ جو ڈرگس کی طرف چلے گئے ہیں ان کو کیسے اس چیز سے ہٹایا جا سکتا ہے. اور ڈپریشن کے جو مریض ہیں ان میں کیسے دوبارہ زندگی جینے کی امید پیدا کیسے کی جا سکتی ہے. امتحان میں جو اسٹوڈنٹس ناکام ہوتے ہیں ان کا حوصلہ کیسے بڑھایا جائے کہ وہ واپس اپنی اسٹڈی کی طرف آئیں. اور والدین جو ہیں ان کو کیسے ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ ان کو اپنے بچوں سے یا انسان سے دوستی رکھنی چاہیے. جو ڈراؤنے خواب انسانوں کو آگے تنگ کرتے ہیں کہ ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. شوقیہ مجرم کچھ لوگ بن جاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کل کا جیسا دور ہے، موویز دیکھیں، یہ کیا وہ کیا، نیٹ استعمال کیا، تو اہم شوقیہ چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر ٹائم. اب کیا ہے، لوگ ٹریفک کا شعور کیسے پیدا کیا جا سکتے ہیں. بہت سے اختیارات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ، ذرا سی ناکامی سے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کو امید کیسے دلانی ہے کہ وہ واپس اپنی ایک نارمل اور پراپر زندگی کی طرف کیسے آ سکتے ہیں. اسی طرح کافی ساری چیزیں ہیں اور کافی کوسچن آ جاتے ہیں. یہاں پہ اتنے سارے ان کوسچنس کا ذکر ہے تو ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کوسچنس ہو سکتے ہیں. اب کیا ہے، فرسٹ میں ہم لوگ کس چیز کے بارے میں بات کریں گے، نفسیات کا دائرہ کار، اسکوپ آف سائیکالوجی. کہ بیسیکلی جو سائیکالوجی ہے اس کا ہے وہ کیا ہے. اس میں کیا سائیکالوجی میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی پرسن کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعے کے درمیان وہ بتاتے ہیں کہ فرد کے خیالات، اس کے تھاٹس، اس کے احساسات، اس کے ادراک، تفکر، استدلال اور حافظے کے علاوہ عضویاتی عوامل کا بھی جائزہ لیتے ہیں. نفسیات کے وسعت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے کہ کیا ہے، نفسیات کے شعبے میں آئے دن ہونے والے اضافہ اس کا ثبوت ہے کہ نفسیات کے دیگر اپنی کئی برانچز بھی نئی برانچز میں ایڈ ہو رہے ہیں اور نئی برانچز نفسیات کی آ رہی ہیں. جیسے کہ صنعتی نفسیات، تنظیمی نفسیات، تجارتی نفسیات، صارفین کی نفسیات. یہ پہلے بالکل ایک چھوٹے شعبے تھے. تو اب کیا ہے، جب نفسیات کے ساتھ بھی ان کو اٹیچ کیا گیا ہے، جس سے کیا ہے کہ نفسیات جو ہے اس کا دائرہ کار یا اس کا اسکوپ بڑا ہے. اب کیا ہے، فرد کا تعلق جہاں ہر شعبے سے وہاں نفسیات موجود ہے. تو اس لیے کیا ہے، فرد چاہے کسی بھی روپ میں ہوگا، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا جو بھی ہوگا، ان سب کو جو سائیکالوجی ہے وہ اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے. اب جو نفسیات کا اطلاقی شعبوں کا تعارف، کے انٹروڈکشن آف اپلائیڈ ایریاز آف سائیکالوجی کی نفسیات جو کون سے ہیں. نفسیات جو ہے عضویہ کے کردار کا مطالعہ کرتی ہے. مطلب کردار سے مراد اس کا وہ پہلو ہوگا
جو کسی بھی ذہنی جانی اور جسمانی وظائف سے متعلق ہو گیا۔ نفسیات وہ واحد علم ہوتا ہے جو فرد کو بصیرت کل مطالعہ کرتا ہے، کہ مطلب ٹوٹلی فلی اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ فرد کو آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے گا، کسی بھی عمر میں ہوگا، وہ نفسیات میں شامل رہے گا۔ اب نفسیات کے جو ہیں اپلائیڈ ایریاز ہیں، ان میں سے سب سے فرسٹ جو ہے وہ ہے کلینیکل سائیکالوجی۔ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ کلینیکل سائیکالوجی ہے کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ برانچ ہے سائیکالوجی کے، جیسے کہ کیا ہے، معالجاتی نفسیات کے کرداری فسادات اور ذہنی الجھنوں کا مطالعہ کرتی ہے، کہ جو فرد کو چیزیں مینٹلی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کنہوں نے کرنا ہے؟ کلینیکل سائیکالوجسٹ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں کیا ہوگا، ذہنی امراض کی اقسام اور اسباب کا کھوج لگاتی ہے، کہ فرد جو ہے اس میں ذہنی امراض جو ہے وہ کس قسم کے پیدا ہو رہے ہیں اور کس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور نیز یہ کہ ذہنی امراض کی درجہ بندی کے ساتھ ساتھ ان کا مناسب علاج کرتی ہے۔ پراپرلی DSM-4-5 میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک ڈس آرڈر میں سارے جو ذہنی امراض ہیں یہ ایڈ ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا ریزن اور اس کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ معالجاتی ماہر کیا ہوتا ہے، یہ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو ماحول سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے، یا ان کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوگا۔ ان میں ان افراد کا بھی مطالعہ کیا جائے گا کہ جن کا کردار نارمل نہ ہو، کہ مطلب وہ ایب نارمل کردار کی طرف جا رہے ہوں، اور ان میں کوئی بھی ذہنی مرض پایا جائے، ذہنی معذوری ہو، منشیات یا دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا۔ تو اب کیا ہے، معالجاتی نفسیات یا کلینیکل سائیکالوجی کو جب ہم سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہم لکھیں گے؟ اہلیت، کہ جو کلینیکل سائیکالوجسٹ ہے اس کی اپنی ایلیجبلٹی یا اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے۔ اب ماہر معالجات وہ ہوگا جو نفسیات میں MSc کرے گا۔ MSc کے بعد کیا ہوگا، وہ ایک خصوصی ڈپلومہ حاصل کرے گا، جس ڈپلومے کو ہم کہتے ہیں ڈپلومہ ان کلینیکل سائیکالوجی، یا معالجاتی نفسیات میں وہ PhD کرے گا۔ جدید تعلیمی پالیسی کے تحت اب کیا ہے کہ پہلے کیا تھا، صرف MSc ہوتی تھی اور اس کے بعد MPhil یا PhD اسپیشلائزیشن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اسی میں سائیکالوجی میں BS ان کلینیکل سائیکالوجی سٹارٹ کیا انہوں نے، جو 4 ایئرس کا پروگرام ہے۔ تو یہ کیا، جو ان کیٹیگریز پر پورا اترے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلینیکل سائیکالوجی۔ اب جیسے اب کلینیکل سائیکالوجی ہے تو اب اس کا مقصد ہے کہ مطلب کسی بھی چیز کا مقصد جیسے ہوتا ہے، تو ایسے ہی جو کلینیکل سائیکالوجسٹ ہے اس کا کلینیکل سائیکالوجسٹ بننے کا مقصد کیا ہے۔ اب کیا ہے، معالجاتی نفسیات کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر کس چیز سے ہے؟ ذہنی امراض اور ان کے علاج سے، کہ مطلب فرد جو ہے اس میں ذہنی امراض کیا پیدا ہو رہے ہیں، کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، اس نے ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو اب کیا ہے، معالجاتی نفسیات کے اصل فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے، ذہنی امراض اور ان کے اسباب کا مطالعہ کرنا۔ ذہنی امراض جو ہیں کہ مطلب اس کو کون سا ڈس آرڈر ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ذہنی امراض جو ہیں سائیکالوجی میں جو امراض ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ تو یہاں ذہنی امراض ہیں تو اس کا مطلب ہے مینٹل ڈس آرڈرز، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا وہ کرے گی، ذہنی امراض جو ہوتے ہیں اس میں ان کا دیکھے گی کہ کوئی بھی فرد جو اس کے پاس کلائنٹ آیا ہے کہ اس میں کیا ایشو ہے اور کون سا مرض اس کو ہے اور اس مرض کے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ذہنی امراض کی تشخیص کرنا، کہ جو بھی اس کے ذہنی مرض ہے اس کو ڈائگنوز کرنا اور نام دینا کہ آیا اس فرد کو یہ مرض ہے۔ اور نمبر 3 پہ یہ کرنا کہ جو مرض ڈائگنوز ہو گئی ہے اس کا علاج کرنا پراپرلی۔ اب یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ ہے ذہنی امراض۔ تو ذہنی امراض میں کیا ہے کہ ہم نے اس کی تھوڑی ہسٹری آپ کو بتاتی جاؤں کہ قدیم دور میں کیا ہوتا تھا، ذہنی امراض کو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ بدروحوں اور آسیب کا اثر ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو امراض ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جو ہم برے کام کرتے ہیں ان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس کی علاج کے لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جادو ٹونا اور جھاڑ پھونک کا کرواتے ہیں کہ یہ چیزیں یا بدروحیں ان سے دور چلی جائیں، اذیت نہ دیں اور جسم جو ہے انسانی جسم وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ سارے 16ویں صدی میں انسانیت پسندانہ نظریے کے ارتقاء ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی امراض کا بھی علاج ہونے لگا، کہ مطلب اس میں امپروومنٹ آ گئی۔ اب کیا ہے کہ امریکی سائیکیٹرسٹ تنظیم، جس کو ہم شارٹ APA کہتے ہیں، امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن، ٹھیک ہے،
اس میں ان سارے ڈس آرڈرس کی درجہ بندی کی گئی ہے. ایک یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ اے پی اے کیا ہے، امیریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن، اور ڈی ایس ایم کیا ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرس. ٹھیک ہے، اس میں اس بک میں کیا ہے، اس میں امراض دیے ہوئے ہیں، سارے ڈس آرڈرس کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ یہ سمپٹمس ہوں گے، یہ ان کی ریزن ہوگی، اور یہ ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اور یہ ان کے سمپٹمس ہوں گے. جن میں سے کچھ کے میں آپ کو نام بتاتی جاتی ہوں. انزائٹی ڈس آرڈر، نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر، پرسنالٹی ڈس آرڈر، شیزوفرینیا spectrum and other psychotic disorder, bipolar and related disorder, depressive disorder, obsessive compulsive and related disorder. ریلیٹڈ ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ اس کے آگے فردر اسی چیز میں اس کی چھوٹی چھوٹی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے ڈائگنوز سب سے مین پوائنٹ آئی تھنک میرے خیال میں جو ہے وہ ہے اس چیز کے بارے میں، یا ذہنی امراض کے بارے میں ڈائگنوز کرنا، کہ آیا اس کی تشخیص کرنا کہ یہ پرابلم کیا ہے، اس کو مرض کیا ہے. کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کافی سمپٹمس جو ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو ڈائگنوز کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جب آپ پراپرلی کسی ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کر لیتے ہو تو اسے ٹریٹ کرنا بہت سمپل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان لوگوں نے 2 طریقے استعمال کیے ہیں. ایک ہے ڈائگنوسٹک انٹرویو، ایک ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ، کہ مطلب معالجاتی انٹرویو لیتے ہیں یا تو نفسیاتی آزمائشیں ان پہ اطلاق کرتے ہیں، ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں جس سے ہم ڈائگنوز کر پاتے ہیں کہ آیا اس کو ڈس آرڈر کیا ہے. اب ہے معالجاتی انٹرویو، جس میں کیا ہوتا ہے، بات چیت کرنے کے بعد اس کی علامات اور دیگر حالات اور اس کی تھوڑی فیملی ہسٹری جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آیا اس کو پرابلم کیا ہے، کب سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور نفسیاتی آزمائش میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ظاہری علامات اور انٹرویو سے جو معلومات حاصل کرتے ہیں اسی کے مناسبت سے جو ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے سمپٹم اس چیز سے ملتی جلتی ہیں، تو اس چیز کے بارے میں ایک آزمائش کا انتخاب کیا جاتا ہے اور وہ آزمائش اس فرد پہ اپلائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ٹریٹمنٹ سے پہلے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجی کا فرق نہیں سمجھ پاتے. آپ لوگوں کو تھرڈ ایئر میں نے بتایا تھا، پھر میں بتاتی چلوں کہ سائیکیٹرسٹ جو اور سائیکالوجسٹ میں فرق کیا ہوتی ہے. سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس MBBS کی ڈگری ہوتی ہے، بنیادی طور پر وہ فزیشین یا میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس نے MSc کی ہوتی ہے یا کوئی ڈپلومہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. اس کا بیسک میں کیا ڈفرینس ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تھیراپی دے سکتا ہے، آپ کو ٹریٹ کر سکتا ہے، آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے، اور جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ٹریٹمنٹ کہ اب کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ذہنی امراض دیکھ لیا کہ اس کو ڈس آرڈر کیا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ڈائگنوس بھی کر لیا ہے کہ آیا اس میں یہ سمپٹمس ہیں اور یہ ہے. تب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے انفرادی طریقہ اور دوسرا ہے گروہی طریقہ. انفرادی طریقہ جو ہے اس میں کیا ہے، ایک ہی ٹائم میں ایک ہی فرد کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اور جو ہے گروپ سائیکو تھراپی، اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے اور اس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ایڈ کیے جاتے ہیں اور ان کا ایک ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو انفرادی اور گروہی طریقہ علاج ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اسی تھیم کے حوالے سے ان کو مزید 2 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک تو ہے ہدایتی طریقہ اور دوسرا ہے غیر ہدایتی طریقہ. ہدایتی طریقہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، کسی ایک علاج کا نام نہیں بلکہ تمام مراحل اس میں شامل ہوتے ہیں جن میں مریض کو ہدایات دی جاتی ہیں. اور غیر ہدایتی یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کو ہدایات نہیں دی جاتی، اس میں آٹومیٹکلی یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ وہ بذات خود اپنے پرابلمس کو سولو کرنے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ لاسٹ پہ دیا ہوا ہے، انہی میں سے کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ جو طریقے ہیں وہ کون سے ہم لوگ تھیراپیز یا طریقے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. سائیکو انالیسس یوز کریں گے، بیہیویئر تھیراپی یوز کریں گے، گیسٹالٹ تھیراپی یوز کریں گے، کلائنٹ سینٹر تھیراپی ہو سکتی ہے. یہ ساری تھیراپیز ایک ہی پرسن پہ نہیں ہوں گی، یہ ان کے ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ہوں گی. جب ہم ڈائگنوز کر لیں گے کہ آیا اس کو فلاں ڈس آرڈر ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم اس پہ تھیراپی اپلائی کریں گے. تو یہ ان تھیراپیز کے نام بھی آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنے ہیں. یہاں ان کے نیچے دیا ہوا ہے الگ سے
تھیراپیز کے بعد دیا ہوا ہے تعلیمی نفسیات سے پہلے کہ فیملی تھیراپی کو بھی اس چیز میں شامل کیا جاتا ہے. فیملی تھیراپی یہ ہے کہ آپ کے فیملی کا جو پرسن کلائنٹ کے ساتھ آتا ہے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو فیملی جو ہے اپنے جو گھر کا ممبر ہے اس کو ایک اچھے بیہیویئر کے ساتھ اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رکھیں. تو کیا ہوگا، فیملی تھیراپی اس پہ افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر فیملی اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھے گی، اس کو گائیڈ کرے گی، اس کو کیئر کرے گی، تو اس کے بالکل نارمل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے، اس کا یاد رکھنا ہے کہ جو سائیکالوجی بیسیکلی آج کے دن ہے اس کا اسکوپ کیا ہے اور وہ کہاں کہاں کام کر رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے اپلائیڈ ایریاز میں سے آج ہم نے سب سے پہلا ایریا پڑھا ہے جو کہ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہے. تو کلینیکل سائیکالوجی میں آپ لوگوں نے اس کے سب مقاصد دیکھنے ہیں. اہلیت سب سے پہلے بتانی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کے مقاصد بتانے ہیں آپ نے، اور تینوں مقاصد کو ڈسکرائب کرنا ہے. اور اس کے اندر یہاں پہ جو ذہنی امراض ہیں ان کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جو لاسٹ پہ تھیراپیز ہیں ان کے بھی نام آپ نے یاد کرنے ہیں. نفسیات سے پہلے تک اس سے ریلیٹڈ کوئی بات یا کوئی پوائنٹ یا کوئی ورڈ کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ اس کے بارے میں کوشچن کر سکتے ہیں. تھینک یو.